نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في موطن آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دینی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر ایک اور مرتبہ رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ آدمی کی زندگی کے اندر بار بار مبارک مہینے کا آنا یہ اس کے لیے نصیب کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے، اور اس کے لیے خوشی کی بات ہے کہ زندگی کے اندر بار بار رمضان جیسا مبارک مہینہ آوے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس آدمی کی زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اس آدمی کی مغفرت کے چانس بڑھ جاتے ہیں، اس آدمی کے گناہوں کے معافی کے چانس بڑھ جاتے ہیں، اور وہ آدمی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ آدمی کی زندگی کے اندر جتنی زیادہ مرتبہ رمضان جیسا مبارک مہینہ آتا ہے گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں، اور اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ پہلے دن کا جنما ہوا بچہ ہوتا ہے اور اس کے دل و دماغ کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح اس آدمی کے دل و دماغ کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا جس کی زندگی کے اندر بار بار رمضان جیسا مہینہ آتا۔ تو گناہ تو معاف ہو ہی جاتے ہیں رمضان کے مہینے کے آنے کی وجہ سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر اونچے سے اونچے مقام کے اوپر فائز فرماتے ہیں۔ اللہ اس کو جنت کے اندر اونچے سے اونچے درجے کے اوپر لے جاتے ہیں تو جہنم سے چھٹکارا بھی ہو جاتا ہے اور جنت کے اندر اونچا سے اونچا مقام بھی مل جاتا۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑی قدر و قیمت کا مہینہ ہوتا ہے، بڑے انوار و برکات کا مہینہ ہوتا ہے، بڑے شکریہ کا مہینہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ ابھی سال کے دوسرے مہینے چل رہے ہوتے ہیں اور رمضان کے مہینے کو ابھی آنے میں دیر ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رمضان کے مہینے کو مانگا کرتے کہ اللہ تو میری زندگی کے اندر برکت عطا فرما اور میری زندگی کے اندر برکت عطا فرما اور اتنی لمبی زندگی کر دے کہ میری زندگی کے اندر رمضان جیسا بابرکت مہینہ آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب اس مہینے کی اتنی زیادہ قدر و قیمت ہوا کرتی تھی تو ہم بھی تو
اسی نبی کے نام لینے والے ہیں، اسی نبی کے امتی ہیں، اور اسی نبی کو اسوہ اور نمونہ بنا کر کے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اس لیے کہ نبی کو اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے ہم اگر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے پہلے اپنی دعاؤں کے اندر رمضان کے مہینے کو مانگتے نہیں، اور دعاؤں کے اندر رمضان کے مہینے کو نہ مانگنا یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے کے آنے کی کوئی خوشی نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی زبان سے اس طرح کے نامناسب کلمات بولتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا، کھانے پینے کی چھٹی ہو جائے گی، بھوکے رہنا پڑے گا، کاروبار کے اندر بھی دھیان نہیں رہے گا۔ اس طرح کے بول اپنی زبان سے بولتے ہیں۔ لگتا ایسا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے کے آنے کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر کسی قسم کی خوشی نہیں ہے، بلکہ ایک غمی کا اور اپنے ٹینشن کا اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح کے بول ہمیں اپنی زبان سے بولنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ ایک قسم کی رمضان کے مہینے کی ناقدری اور ناشکری ہے، اور قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا۔ یعنی مبارک مہینے کی ہم جتنی زیادہ قدر کے ساتھ گزاریں گے اتنی ہی زیادہ مرتبہ یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی کے اندر آئے گا۔ اور اگر اس طرح کے نامناسب بول بول کر کے اگر ہم رمضان کے مہینے کی ناشکری اور ناقدری کریں گے تو میری مائیں اور بہنیں، پتہ نہیں آئندہ سال کا رمضان ہماری عمر اور ہماری زندگی کے اندر باقی ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ناقدری کرنے کی وجہ سے اور ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت چھین لیا کرتا ہے، اور وہ نعمت ہمارے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ اور اس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ اگر اس رمضان کے مبارک مہینے کی ہم نے ناقدری اور ناشکری کی تو آئندہ سال کا جو رمضان آنے والا ہے وہ سال کا رمضان ہماری زندگی میں ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر یہ مبارک مہینہ دیا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ روزوں اور تراویح کے ساتھ ساتھ جتنے بھی زیادہ ہم سے نوافل اعمال اور نیکی کے کام ہو سکے ہمیں اس کے اندر پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کے مہینے کے اندر اپنے کاموں کو کم کر دیا کرتے تھے اور اپنے کمائی کے بوجھوں کو کم کر دیا کرتے تھے، اور مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کے اندر اپنے وقت کو گزارتے ہیں۔ صحابہ کی سیرت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رات بھر عشاء کے بعد تراویح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کرتے تھے تو سحری کے وقت تک یعنی صبح تک پوری رات قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، اور وہ بھی بیٹھ کر کے نہیں، نفل نمازوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت پڑھتے تھے اور پوری رات قرآن کریم کی تلاوت کے اندر گزارتے تھے، اور دن کے اندر بھی روزے کی حالت کے اندر نیکی کے کاموں کے اندر پیچھے نہیں رہتے تھے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت، تسبیحات کی پابندی، غریبوں کی مدد کرنا، غریبوں کی ہمدردی کرنا، کسی کو صدقہ دینے کے لیے جانا، کسی کو بھلائی کا راستہ بتانے کے لیے جانا، ان کاموں کے اندر رمضان کے اندر بہت زیادہ مشغول رہا کرتے ہیں۔ صحابہ کی سیرت بھری پڑی ہے کہ رات کو بھی ان کو آرام کا ٹائم نہیں ملتا تھا اور دن کو بھی ان کو آرام کا ٹائم نہیں ملتا تھا، وہ پورا کا پورا وقت اللہ کی عبادت کے اندر گزارنے کی فکر کیا کرتے تھے۔ ان صحابہ کی زندگی کے اندر ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہم اپنے کاموں کو کم کر دیں،
اپنی کمائی کے کاموں کو بھی کم کر دیں، اپنے گھریلو کام کاج جتنے تھوڑے کاموں کے اندر ہمارا کام ہو سکتا ہو اتنا تھوڑے وقت کے اندر اپنے کاموں کو نمٹا کر کے جلدی سے جلدی فارغ ہو کر کے ہمیں اپنی عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے۔ ورنہ میری مائیں اور بہنیں، یہ گھروں کی صاف صفائی اور دوسرے جتنے بھی کام ہم روز مرہ کے انجام دیتے ہیں، یہ کام تو موت تک چلنے والے ہیں، قبر تک چلنے والے ہیں، اور ان کاموں سے ہمیں کبھی فرصت نہیں ملنے والی ہے۔ اس لیے اپنے کاموں کو کم کرنا ہے، اپنے کاموں کے بوجھوں کو کم کرنا ہے، اور جلدی سے جلدی فارغ ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت، تسبیحات کی پابندی اور نوافل نمازوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے وقت کو گزارنا چاہیے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آ جاوے، اس کی عقل مندی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے آخری رمضان کا مہینہ سمجھ کر کے گزارے، اس لیے کہ آئندہ زندگی کے 1 گھنٹے کی بھی ہمارے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد ہم زندہ رہیں گے یا نہیں، یا آئندہ کل ہم زندہ رہیں گے یا نہیں، یا آئندہ سال جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کے اندر ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی ہماری زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آوے تو ہمیں اپنی زندگی کا سب سے آخری رمضان کا مہینہ سمجھ کر کے اس کو گزارنا چاہیے۔ اور جو آدمی اس کو رمضان کو آخری مہینہ سمجھ کر کے گزارے گا، یقیناً وہ پابندی کے ساتھ گزارے گا، عبادت کے اہتمام کے ساتھ گزارے گا، قرآن کی تلاوت، نمازوں کی پابندی، تسبیحات کی پابندی کے ساتھ اس مہینے کو گزارے گا، تو اس کے نامہ اعمال میں اور اس کے آخرت کے اندر بہت زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ ہو جائے گا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں اپنے کاموں کو کم کر کے زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اللہ کی عبادت کے اندر گزارنا ہے، تاکہ رمضان چلے جانے کے بعد اور عید کے دن ہمیں اس بات کا غم نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا اور میں نے اس کے اندر کوئی عبادت نہیں کی۔ اس بات کا افسوس اور اس بات کا پچھتاوا ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہ ہو۔ اس لیے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ابھی سے ان مبارک ایام کے اندر اور ان مبارک راتوں کے اندر ہمیں اپنی عبادتوں کے اندر زیادتی اور بڑھوتری کرنا ہے اور اپنے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ اس شکر گزاری کے اوپر اور اس قدردانی کے اوپر اللہ تبارک و تعالی بار بار ہماری زندگی کے اندر یہ مبارک مہینہ لاوے۔ دوسری بات، اس کو مبارک مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بڑھ جانا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے، قرآن کریم کا دور کرتے تھے، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کو اس مبارک مہینے کے اندر قرآن کریم کا دور سناتے تھے۔ صحابہ بھی اس مبارک مہینے کے اندر دوسرے کاموں کے مقابلے میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بہت زیادہ رکھتے تھے۔ تو اس مہینے کے اندر سب سے بہتر کام اور سب سے زیادہ ہونے والا کام یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، اس لیے کہ جب رمضان کا مہینہ نہیں ہوتا ہے تو ہم قرآن کریم کو الماریوں کے اندر، باریوں کے اندر اور تاقچوں کے اندر رکھ دیتے ہیں، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن کریم کو کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک مبارک مہینہ ہوتا ہے جس کے اندر قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ قرآن کریم کا رمضان کے مہینے کے ساتھ ایک قسم کا لگاؤ ہے، ایک قسم کا تعلق ہے، کیونکہ قرآن کریم یہ آسمانی کتاب ہے، اور قرآن کریم سے پہلے بھی آسمان سے زبور ہے، انجیل ہے اور دوسرے بھی صحیفے اتارے گئے ہیں آسمان سے، وہ سب کے سب کتابیں رمضان کے مہینے کے اندر اتاری گئی ہیں۔ اور قرآن کریم یہ بھی روایت کے اندر ہے کہ پورا کا پورا قرآن کریم رمضان کے مہینے کے اندر اتارا گیا ہے۔ تو گویا قرآن کریم کا اس مبارک مہینے کے ساتھ ایک تعلق اور لگاؤ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس مقدس کتاب کو اور ایک بابرکت قرآن کریم کو اس مبارک مہینے کے اندر نازل فرمایا ہے، اس لیے قرآن کریم کا رمضان کے مہینے کے ساتھ ایک قسم کا لگاؤ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم اور رمضان کے مہینے کے اندر دونوں کا فائدہ بھی ایک جیسا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا مقصد بھی کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قرآن کریم جو نازل کیا ہے وہ اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ ملے۔ جو لوگ گمراہی کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ کے ساتھ بغاوت کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دشمنی کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں، اور یہ غیر لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے بارے میں نامناسب باتیں اپنی زبان سے بولتے ہیں، نبی کے بارے میں نامناسب باتیں اپنی زبان سے بولتے ہیں، اور قرآن کے بارے میں نامناسب باتیں اپنی زبان سے بولتے ہیں، تو یہ قرآن کریم سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ ایک مسلمان بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا یا قرآن کریم کی باتوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر اپنائے گا تو اس کے اندر بھی تقوی پیدا ہو جائے گا اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے گی، اور تقوی نام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا۔ جس طرح قرآن کریم کی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے آدمی کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ ایمان والو، ہم نے تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا، اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ قرآن کریم کی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے بھی آدمی کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بھی آدمی کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اور تقوی نام کس کا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابی بن کعب نے رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ عمر، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک کانٹوں والا راستہ ہے اور کانٹوں کے راستے کے اوپر سے گزرنا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کہ آپ کانٹے والے راستے کے اوپر سے جائیں گے تو کس طرح گزریں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو آدمی کانٹوں والے راستے کے اوپر سے گزرتا ہے تو اپنے بدن کو بھی کانٹا لگنے سے بچاتا ہے، اپنے کپڑوں کو بھی کانٹا لگنے سے بچاتا ہے کہ کہیں کانٹا میرے بدن کو لگ کر کے کہیں زخمی نہ کر دے، یا میرے کپڑوں کو لگ کر کے میرے کپڑوں کو پھاڑ نہ دے۔ اس طرح سے انسان کانٹوں والے راستے کے اوپر سے چلتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقوی بھی اسی کا نام ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے گناہوں کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، زنا کاری کا کانٹا ہے، چوری کا کانٹا ہے، بد اخلاقی کا کانٹا ہے، بے نمازی کا کانٹا ہے، بہت سارے گناہوں کے کانٹے اس ہماری دنیاوی زندگی کے راستے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ متقی آدمی جو ہوتا ہے وہ ان کانٹوں سے بچ کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اپنی زندگی کے اندر کسی قسم کا گناہ نہیں ہونے دیتا، نہ کوئی چھوٹا گناہ ہونے دیتا ہے اور نہ کوئی بڑا گناہ ہونا دیتا ہے۔ جب بھی گناہ کا ارادہ اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کی توجہ اور اس کا دھیان اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے اگر میں یہ چوری کر لوں گا تو مرنے کے بعد اس اللہ کے سامنے میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس اللہ کے دربار کے اندر میں کیا جواب دوں گا۔ اس طرح کا خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اور قرآن کریم کی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے آدمی کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور رمضان جیسے مبارک مہینے کے روزے رکھنے کی وجہ سے بھی آدمی کے اندر ایک قسم کا تقوی اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن سے بھی تقوی پیدا ہوتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بھی تقوی پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ روزے کی حالت کے اندر انسان کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، اور جب آدمی
کھانے پینے سے رکا رہتا ہے تو اس کے بدن کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ شروع روزوں کے اندر تو ابھی روزے بہت کم ہوئے ہیں، اس لیے ہماری بدن کے اندر اتنی زیادہ کمزوری نہیں آتی، لیکن جیسے جیسے روزے بڑھتے جائیں گے ہمارے بدن کے اندر کمزوری بھی بڑھتی جائے گی، ہماری بدن کی طاقت بھی ختم ہوتی جائے گی۔ اب ظاہری بات ہے کہ انسان کے بدن سے گناہ تب زیادہ ہوتے ہیں جب انسان کا بدن طاقتور ہوتا ہے، انسان کے بدن کے اندر شکتی بھری ہوئی ہوتی ہے، تب انسان سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن روزے کی حالت کے اندر تو انسان پورا دن کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے تو بدن کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے، اور شام کے وقت تو انسان بالکل نڈال اور بالکل کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے دل کے اندر گناہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوتا، گناہ کا ارادہ اور گناہ کا خیال انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے انسان گناہوں سے بچنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے والا اس مبارک مہینے کے اندر بن جاتا ہے، تو قرآن سے بھی تقوی پیدا ہوتا ہے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بھی ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی کے 3 درجے ہیں۔ تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والا بن جائے، اللہ کی بات کو ماننے والا بن جائے۔ دنیا کے اندر آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ یعنی مسلمانوں سے بھی زیادہ اس دھرتی کے اوپر مشرکین اور کافر رہتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اللہ کو مانتے نہیں، نبی کو مانتے نہیں، قرآن کریم کو مانتے نہیں، مذہب اسلام کو نہیں مانتے، دین کی کسی بات کو نہیں مانتے، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی نہیں ہے۔ اور مسلمان کو آپ دیکھو، چاہے گیا گزرا مسلمان ہوگا، نام کا مسلمان ہوگا، آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ اللہ کو مانتے ہو، وہ فوراً اپنی زبان سے جواب دے گا ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں۔ کیا آپ نبی کو مانتے ہیں؟ وہ فوراً جواب دے گا کہ ہاں میں نبی، قرآن اور شریعت کو مانتا ہوں، اسلام کو مانتا ہوں۔ تو تقوی کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو ماننے والا بنتا ہے، قرآن، شریعت اور نبی کو ماننے والا بنتا ہے، اور اس عقیدے کو اپنے اندر مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ اور تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کے بعد، نبی، رسول، قرآن اور دین کو ماننے کے بعد اپنے اندر اس بات کا خوف پیدا کرے کہ میری ذات سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ یا کوئی بڑے سے بڑا گناہ میرے بدن سے نہ ہونے پاوے، اس بات کی انسان فکر کرے کہ کوئی بھی گناہ ہمارے بدن سے انجام نہ پائے، ورنہ اگر آدمی گناہوں والی زندگی گزارے گا اور اللہ کے حکموں والی زندگی نہیں گزارے گا تو جنت میں تو جائے گا، اس لیے کہ کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو مانتا ہے، نبی، شریعت، قرآن کو مانتا ہے، اس لیے جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ لیکن ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اگر وہ گناہوں والی زندگی گزارتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اگر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو پھر اس بندے کو مرنے کے بعد جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے اور گناہوں کے بعد توبہ نہ کرنے کی وجہ سے، اور جہنم کے اندر اللہ جب تک چاہیں گے تب تک اس کو رکھیں گے، اور جب اس کے گناہوں کی سزا پوری ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے نکالیں گے۔ اب جو آدمی جہنم کے اندر داخل کرنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا تو جہنم کی آگ میں جلنے کی وجہ سے اس کا پورا بدن کولسے کی طرح کالا کالا ہو گیا ہوگا، اور اس کے چہرے کی چمڑی بھی جل گئی ہوگی، اس کے بدن کا گوشت بھی جل گیا ہوگا، اور پورا کا پورا بدن بالکل کوئلے کی طرح جلا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے نکالنے کے بعد جنت میں جانے سے پہلے ایک پانی کی نہر آتی ہے، اس پانی کی نہر کو نہر حیات کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جہنمی آدمی کو جہنم سے نکالنے کے بعد اس نہر کے اندر ڈال دیں گے،
نہر میں جب ڈال دیں گے تو نہر کا پانی اس کے بدن کو لگے گا اور اس کے بدن پر وہ پانی پڑنے کی وجہ سے اس کا بدن پہلے جیسا تھا ویسا ہو جائے گا، بالکل تندرست اور بھلا چنگا وہ انسان دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بنا دیں گے اور اس کے بعد اس کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ لیکن یہ جہنم میں جانے کی نوبت کیوں آئی؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان کو قبول کر لینے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام نہیں کیا۔ اللہ کے حقوق کے اندر بھی اس نے کوتاہی کی اور بندوں کے حقوق کے اندر بھی کوتاہی کی اور گناہوں والی زندگی گزارتا رہا، اپنی زبان سے گالی گلوچ کرتا رہا، اپنی زبان سے جھوٹ اور برائی کی باتیں کرتا رہا، اپنی زبان سے دوسروں کی غیبتیں کرتا رہا، اپنی زبان سے اوروں کو گالیاں دیتا رہا اور اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے اور اپنے بدن کے دوسرے اعضاء سے اس نے اپنے گناہوں کے اندر ایسی زندگی گزاری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا اور گناہ کرنے کے بعد جب اس نے توبہ نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، ایمان لانا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ہمیں ایمان لانے کے پیچھے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ جب سے ہمارا جنم ہوا ہے تبھی سے ہم کلمہ پڑھنے والے بنے ہوئے ہیں۔ اب کام اتنا کرنا ہے کہ اس کلمے کے تقاضے کے مطابق اور اس ایمان کے تقاضے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہماری زندگی سے چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ اگر سامنے والا ہمارے ساتھ جھگڑنے کے لیے تیار ہے، ہم نرم پڑ جاوے، ہم سامنے والے کو جواب نہ دیں اور جھگڑے کو ختم کر دیں، اس لیے کہ اگر ہم بھی اس کے ساتھ جھگڑنے لگیں گے پتہ نہیں ہماری زبان سے کیسے کیسے الفاظ نکل جائیں گے، بے پردگی بھی ہو جائے گی، زبان سے گالی گلوچ بھی ہو جائے گا اور پتہ نہیں اور بھی بہت ساری برائیاں جنم لے لے گی اور اس کی وجہ سے ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ اس لیے ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی ضرورت ہے۔ تو تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے بن جاوے، ایمان کو لانے والے بن جاوے، اور تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا بن جاوے، اور تیسرے درجے کا تقوی کا درجہ یہ ہے کہ انسان مشتبہ چیزوں سے بھی اور شک والی چیزوں سے بھی، وہم والی چیزوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر کون سی چیزیں حلال ہے یہ بھی ہم نے کھول کر کے بیان کر دیا ہے، انسان اس کو جانتا ہے، اور کون سی چیزیں حرام ہیں یہ بھی ہم نے کھول کر کے بیان کر دیا ہے، انسان اس کو جانتا ہے۔ جیسا کہ کھانے کی چیزیں کون سی حرام ہے کون سی حلال ہے، پہننے کی چیزیں کون سی حلال ہے کون سی حرام ہے، استعمال کی چیزیں کون سی حلال ہے کون سی حرام ہے، یہ ساری چیزیں انسانوں کے سامنے ہم نے کھول کر کے بیان کر دی ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے اندر حلال اور حرام ہونے کی تمیز نہیں ہوتی، انسان یہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے یا میرے لیے حرام ہے۔ ایسی چیزوں کو مشتبہ چیز کہا جاتا ہے، ایسی چیزوں کو شک والی چیز کہا جاتا ہے، اور ایسی چیزوں کو وہم والی چیز کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ چیز اللہ کی نظر میں حلال ہوگی یا پتہ نہیں یہ چیز اللہ کی نظر کے اندر حرام ہوگی۔ ویسی چیزوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے تو یہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے، اور اعلیٰ درجے کا یہ انسان متقی سمجھا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے مسلک کے اوپر ہم چلتے ہیں، ہم شریعت کی باتوں پر عمل کرتے ہیں لیکن ڈائریکٹ شریعت کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کی جو باتیں ہیں ہم کو سمجھائی ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں کے حساب سے ہم شریعت کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے ویپاری اور تاجر تھے، ان کا کپڑوں کا کاروبار تھا اور بہت بڑا کاروبار تھا۔ ایک مرتبہ ان کے کپڑوں کی دکان کے اندر ایک کپڑے کا ٹانکا خراب آ گیا، جس کے اندر کپڑا بیچ بیچ کے اندر سے سوراخ والا تھا اور اس کے اندر دھاگے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے پارٹنر کو اور ان کے ویپار کا جو بھاگیدار تھا اس سے کہا کہ دیکھو یہ کپڑے کا ٹانکا ہے
اور اس کے اندر کپڑا تھوڑا خراب آیا ہے، اگر ہم نے خریدنے والے کو، گاہک کو بغیر کہے بیچ دیا تو یہ تو ایک قسم کا خریدنے والے کو ہم نے دھوکہ دیا۔ اس لیے بیچنے سے پہلے جو بھی آدمی اس کپڑے کو خریدنے کے لیے آوے اس کے سامنے صاف لفظوں میں کہہ دینا کہ اس تاکے کے اندر تھوڑا کپڑا خراب ہے، بیچ میں سے سوراخ ہو گیا ہے اور اس کے اندر سے دھاگے نکل گئے ہیں، اس طرح کہہ کر کے بیچنا تاکہ خریدنے والے کو کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو اور خریدنے والے کو کسی قسم کا مالی نقصان نہ ہو۔ یہ تو انہوں نے اپنے ویپار کا جو باغیدار آدمی تھا، باغیدار آدمی کو انہوں نے کہہ دیا اور وہ تو اپنے کہنے کے بعد اپنے کام کے اندر لگ گئے۔ جب کوئی خریدنے والا آیا تو باغیدار اس کو وہ بات بتانے بھول گیا، دوسرے ٹاکے بیچے، اسی طرح یہ ٹاکا بھی بیچ دیا اور اس ٹاکے کے اندر جو عیب تھا وہ خریدنے والے کو بتانا بھول گئے، بالارادہ نہیں، بھول سے انہوں نے اس کو بتانا بھول گئے، اور ایسے ہی دوسرے ٹاکوں کے ساتھ ساتھ اس کپڑے کے ٹاکے کو بھی انہوں نے بیچ دیا اور اس کو بتانا بھول گئے کہ اس ٹاکے کے اندر عیب ہے۔ جب شام کے ٹائم اس آدمی کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ویپار کے باغیدار سے پوچھا کہ وہ عیب والا جو ٹاکا تھا وہ بیچ دیا کہ ابھی دکان کے اندر پڑا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو بیچ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے خریدنے والے کو یہ بتایا تھا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے اور اس کے اندر یہ نقصان ہے؟ وہ باغیدار بولا کہ میں تو اس کو بتانا بھول گیا اور ایسے ہی دوسرے ٹاکوں کے ساتھ ساتھ وہ ٹاکا بھی میں نے اس کو بیچ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ویپار کے باغیدار کو پہنچ بولا اور کہا کہ آپ کو میں نے پہلے سے کہا تھا، آپ نے خریدار کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا، اس طرح کے دھوکہ دینے کی وجہ سے ہم نے اس تاکے کی جو قیمت حاصل کی ہے وہ تو حرام کی قیمت ہو گئی۔ اب اس حرام کی کمائی کو ہم کھائیں گے تو ہمارے بدن کے اندر حرام غذا جائے گی اور اس حرام غذا کے جانے کی وجہ سے ہمارے بدن کے اندر نیکی کے اعمال کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اس دکان کے اوپر گئے، اپنی دکان کے اوپر، اور اپنی دکان کے اندر جتنا بھی کپڑوں کا مال تھا ان تمام مال کا انہوں نے حساب لگایا تو ان کے دکان کے اندر جو مال تھا اس کی قیمت تھی 30,000 درہم۔ 30,000 درہم کا مطلب ہوتا ہے، درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، اور 30,000 درہم کا مال پوری دکان کے اندر تھا۔ اگر آج کے حساب سے اس 30,000 درہم کا کیلکولیٹر لگایا جاوے اور اس کا حساب کیا جاوے تو کروڑوں روپے ہوتے ہیں۔ اتنا زیادہ مال اس دکان کے اندر تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سارا کا سارا مال اپنی دکان میں سے نکال کر کے غریبوں کو صدقہ کر دیا کہ جس مال کے ذریعہ میں نے دوسروں کو دھوکہ دیا اس مال کو میں اپنے پیٹ کے اندر نہیں جانے دوں گا۔ دیکھو کتنا اعلیٰ درجے کا تقویٰ تھا کہ ایک کسٹمر کو اور ایک خریدنے والے کو مال کا عیب بتانا بھول گئے اور اس کی وجہ سے پوری کی پوری دکان کا مال انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کر دیا۔ تو تقوی کا آخری درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو ماننے کے ساتھ اور اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس طرح کی چیزوں سے بھی بچے جو مشتبہ ہوں، جو شک میں ڈالنے والی ہو، جو ہمارے دلوں کے اندر وہم پیدا کرنے والی ہو۔ اس طرح کی چیزوں سے بھی انسان اگر بچے گا تو وہ اعلیٰ درجے کا متقی بن جائے گا، اعلیٰ درجے کا پرہیزگار بن جائے گا۔ ہماری زندگی کے اندر اگر ہم تقویٰ لانا چاہتے ہیں، اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم دو کام کریں گے، یقیناً جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہو جائے گا ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ ایک کام تو یہ ہے کہ جتنا زیادہ وقت ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت کے اندر لگائیں اتنا زیادہ وقت لگائیں، انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اور قرآن کریم کی باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے بھی ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اور رمضان کے مبارک مہینے کے روزے رکھنے کی وجہ سے بھی
ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہوگا، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کے اوپر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات کوئی انسان نہیں کہتا، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے ھدی للمتقین، یہ انسانوں کے لیے اور تقوی پیدا کرنے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اور روزے کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، یہ بات بھی کوئی انسان نہیں کہتا، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں ایسے ہی جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے ہیں، لعلکم تتقون، اور روزے ہم نے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم متقی بن جاؤ اور تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس لیے ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ جس آدمی کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، اس آدمی سے کبھی کسی کا حق ضائع نہیں ہوگا۔ وہ عورت ہوگی تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی، وہ ساس ہوگی تو اپنے بہو اور بیٹی کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کرے گی، وہ ماں ہوگی تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی، اپنے شوہر ہوگی تو اپنے شوہر کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے گی، اور کسی قسم کے دوسروں کے بارے میں حقوق کے اندر کوتاہی نہیں کرے گی۔ یہ سارے نیکی کے کام تبھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے دلوں کے اندر تقوی آ جاوے، اور اسی تقوی کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں روزے رکھنا ہے، اور اسی تقوی کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ جو دیا ہے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے فارغ کریں، اور اپنے گھر کی ماں بہنوں کو اور جتنی بھی عورتیں زیادہ سے زیادہ ان کو اس طرح کے دینی پروگرام میں لانے کی کوشش کریں، یعنی جس طرح ہم بھی اس دین کی باتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہمارے گھر کے اس دین کی باتوں سے فائدہ اٹھاوے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان فرمائے، ہمارے لیے عبادت کرنا آسان فرمائے، اور ہم سب کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جاوے، اس لیے کہ آدمی جب گناہوں سے بچنے والا بنتا ہے، نیکی کے راستے کے اوپر چلنے والا بنتا ہے، تو اس کے نیکی کے کرنے کی وجہ سے اس کے چلے جانے کے بعد اس کی اولاد کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک سفر کے اوپر جا رہے تھے، اور وہاں پر ایک گھر کی دیوار تھی جو بالکل گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ کے سہارے سے سیدھا کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے یہ دیوار سیدھی کیوں کی؟ اس لیے کہ اس آبادی کے لوگوں نے تو ہمیں 2 وقت کا کھانا بھی نہیں دیا، اور ان کے ساتھ یہ احسان کا معاملہ کیوں کیا؟ جبکہ وہ ہماری قدر نہیں کرتے تو ہم کیوں ان کی قدر کریں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں یہ دیوار سیدھی نہ کرتا اور یہ دیوار گر جاتی تو اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، اور یہ مکان 2 یتیم بچوں کا ہے، اگر یہ خزانہ دکھ جاتا، دیوار کے گرنے کی وجہ سے یہ خزانہ دکھنے لگتا، تو جو